کہانی کی شروعات میں ہمیں ٹام ہالینڈ، جن کا نام نیتھن ہے، وہ جہاز میں سے گرتے ہوئے سامان سے بچ رہا ہوتا ہے۔ اب نیتھن موت کی گود میں جائے اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اس کنڈیشن میں پھنسا کیسے۔ 15 سال پہلے جان نیت اپنے بڑے بھائی سیم کے ساتھ میوزیم میں دنیا کے پہلے نقشے کی طرف آتا ہے۔ سیم نیت کو بتاتا ہے کہ اس نقشے کو سمندری لٹیروں نے اپنے چھپائے گئے خزانوں کو ڈھونڈنے کے لیے بنایا تھا، اور وہ دونوں انہی لٹیروں کے خاندان میں سے ہیں۔ سیم ایک لٹیرے کے بارے میں بتاتا ہے جس کو وہ خزانہ مل گیا تھا، پر وہ وہاں پہنچنے سے پہلے مارا گیا۔ ان کی باتوں سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ان کے ماں باپ کی موت ہو چکی ہے۔ تو نیٹ سیم سے بولتا ہے کہ کیا وہ خزانہ پھر سے کھو گیا؟ تو سیم اسے کہتا ہے کہ کھوئی ہوئی چیز کبھی نہ کبھی تو مل جاتی ہے، اور وہ اس میپ کو چرانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں کا الارم بجنے لگتا ہے، اور میوزیم کے 2 گارڈ آ کر اور انہیں ایک سسٹر نن کے پاس لے جاتے ہیں، جو ان کو وارننگ دے کر اپنے کمرے میں جانے کا کہتی ہے۔ جب نیٹ کمرے میں آتا ہے تو وہ سیم کو کھڑکی میں سے بھاگتے ہوئے دیکھتا ہے۔ سیم جانے سے پہلے نیٹ کو ایک رنگ دے کر بتاتا ہے کہ وہ خزانہ ڈھونڈنے کو جا رہا ہے۔ سیم نیٹ کو اپنے ساتھ نہیں لے جاتا، مگر جانے سے پہلے نیٹ کو گلے سے لگاتا ہے۔ سیم کے جانے کے بعد نیٹ جب وہ لیٹر کھولتا ہے اور پڑھتا ہے تو اس میں لکھا ہوتا ہے "یو آر دی گریٹ"۔ جہاں سین اب آگے شفٹ ہوتا ہے جہاں نیٹ جوان ہو چکا ہوتا ہے، اور جہاں وہ ایک بار ٹینڈر ہے، جہاں وہ اپنا بار ٹینڈر والا ٹیلنٹ دکھا کر ایک لڑکی کے لیے ڈرنک بناتا ہے، اور جب وہ لڑکی نیٹ کو اس کا سگریٹ چرانے کو بولتی ہے تو اس دوران نیٹ اس لڑکی کا کڑا چرا لیتا ہے۔ مطلب ہاتھوں کی صفائی کے معاملے بھی نیٹ کافی ماہر ہے۔ اب اس وارڈ میں وکٹر نام کا آدمی نیٹ کے پاس آتا ہے اور نیٹ سے اس کے لیٹر خریدنے کی بات کرتا ہے۔ نیٹ کسی بھی قیمت پر اس لیٹر کو نہیں بیچنا چاہتا، کیونکہ وہ لیٹر خاندانی تھا۔ وکٹر کے جانے کے بعد نیٹ جب اس کڑے کو اپنی جیب سے دیکھتا ہے تو وہ وہاں سے غائب ہوتا ہے، اور نیٹ اپنی جیب سے وکٹر کا ایک کارڈ نکالتا ہے، اور وہ اس کارڈ کی مدد سے نیٹ وکٹر کے گھر پہنچ جاتا ہے، اور وہ وکٹر کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے، اور وہاں اسے اس کا خاندانی نقشہ ملتا ہے جس کو اس نے اپنے بھائی کے ساتھ بچپن میں دیکھا تھا۔ اب وکٹر نیٹ کے پاس آ کر کہتا ہے کہ وہ اس کے بھائی کو جانتا ہے، کیونکہ وکٹر اور سیم ایک ہی خزانے کے پیچھے ہیں، اور اگر نیٹ وکٹر کے ساتھ مل کر اس خزانے کو ڈھونڈنے میں اس کی مدد کرے گا تو وہ اپنے کھوئے ہوئے بھائی کو بھی ڈھونڈ لے گا۔ پہلے تو نیٹ منع کرتا ہے، لیکن اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے آخر مان جاتا ہے۔ اگلے دن نیٹ سیم سے ملتا ہے۔ وکٹر نیٹ کو 2 فیس کے بارے میں بتاتا ہے جو میگلینڈ کے خزانے تک پہنچنے کے لیے ضروری تھے، ان میں سے ایک کی جو کراس کی شیپ میں ہے، جو کچھ دنوں میں بکنے والی ہے، اور انہیں وہ کراس چیز کی چرانا ہوگا۔ نیٹ خزانے میں سے 50-50 کا حصہ مانگتا ہے، مگر وکٹر اسے 10% دینے کا ہی کہتا ہے اور کی پتہ لگانے کا کہتا ہے۔ اب دونوں اس جگہ آتے ہیں جہاں انہیں ایک بہت ہی امیر آدمی ملتا ہے، اور وہ بھی خزانے کے پیچھے تھا، اور انہیں دیکھ کر وکٹر نیٹ کو کام پر لگنے کا بولتا ہے۔ ان کا سمپل سا پلان تھا کہ وہ اس جگہ کی لائٹ بند کر کے وہ کی آسانی سے چرا لیں گے۔ تو نیٹ سیکیورٹی روم میں لائٹ آف کرنے ہی والا تھا تو وہاں سیکیورٹی والے آ کر نیٹ پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سیکیورٹی گارڈ سے بچتے ہوئے نیٹ ہال کے اوپر آ جاتا ہے اور سیلنگ لائٹس پر چڑھ جاتا ہے، اور وہ سیلنگ لائٹ نیچے ہال میں گرنا شروع ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہال میں بھگدڑ مچ جاتی ہے۔ اس بھگدڑ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وکٹر وہ کی چڑا لیتا ہے۔ اب وکٹر کو باہر جاتا ہوا نیٹ دیکھ لیتا ہے۔ اس کے بعد نیٹ اور وکٹر بچ کر ایک کار میں بیٹھ جاتے ہیں، اور وکٹر وہ کی نیٹ کو دکھاتا ہے۔ اب دونوں بارسلونا جاتے ہیں تو جہاز میں وکٹر نیٹ کو ایک ڈائری دیتا ہے جس میں ایک پیڑ بنا ہوا تھا۔ بارسلونا پہنچنے کے بعد وکٹر نیٹ کو ایک لڑکی سے ملواتا ہے جس کے پاس وہ دوسری کی تھی، مگر وہ لڑکی ان دونوں کے ساتھ کام کرنے کے لیے انکار کر کے چلی جاتی ہے۔ وکٹر نیٹ کو اس کا بیگ چیک کرنے کے لیے بولتا ہے تو اس میں وہ کراس چابی نہیں ہوتی، جس کے بعد وکٹر اور نیٹ اس لڑکی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ آخرکار وہ دونوں اس لڑکی کو ایک کار میں پکڑ لیتے ہیں۔ وکٹر اس لڑکی کو وارن کرتا ہے کہ اس خزانے کے پیچھے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور تمہارے پاس وہ چابی ہے تو تمہاری جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، جس کے بعد وہ لڑکی مان جاتی ہے۔ اب تینوں ایک چرچ میں جاتے ہیں جہاں وہ ڈائری والا درخت بنا ہوتا ہے۔ اس چرچ پر وکٹر اور
سب لوگ ایک تہخانے میں آتے ہیں جہاں نیٹ ایک جب مورتی کو گھماتا ہے تو اس مورتی کے نیچے 2 کی ہول ملتے ہیں، اور جب دونوں چابی اس کی ہول میں ڈال کر گھماتے ہیں تو وہاں ایک ٹنل کھلتی ہے۔ وکٹر دونوں کو ٹنل میں جانے کا بولتا ہے اور خود وکٹر باہر رہ کر نیٹ کے فون سے اس کو ٹریک کرتا ہے تاکہ وہ جب اندر پھنسیں تو باہر سے وہ اس کی مدد کر سکے گا۔ اب دونوں ٹنل سے اندر ہوتے ہوئے وہ ایک کلب میں پہنچتے ہیں جہاں سے وہ بریڈ کے آدمیوں کو چکمہ دے کر ایک دروازے کے پاس آتے ہیں۔ اندر آنے کے بعد انہیں ایک اور دروازہ ملتا ہے، اور جیسے ہی کلوئی اس دروازے کو اس چابی سے کھولنے کی کوشش کرتی ہے تو وہیں اس روم میں پانی بھرنا شروع ہو جاتا ہے، اور وہ پانی آ رہا تھا اوپر کے فاؤنٹن سے جہاں وکٹر بھی ان کو ٹریک کرتے ہوئے پہنچ گیا تھا۔ ایک سرائی کو کلوئی جب چیک کرتی ہے تو اس میں سے خزانے کا اصلی نقشہ ملتا ہے۔ نقشہ ملتے ہی کلوئی نیٹ کو گن پوائنٹ پر لے لیتی ہے اور وہ نیٹ سے کہتی ہے کہ اسے وکٹر پر بھروسہ نہیں ہے، اور کلوئی نیٹ کو مکہ مار کر اسے بے ہوش کر دیتی ہے اور کی اور میپ لے کر چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد کلوئی مین کیڈر کے پاس جاتی ہے جہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کلوئی شروع ہی سے مین کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اب مین میپ کی مدد سے خزانے کی لوکیشن کو جانچ لیتا ہے، خزانے کی لوکیشن کو جان لیتا ہے، اور مین اپنے پاسٹ کے بارے میں اپنے ساتھیوں کو جب بتا رہا ہوتا ہے تو وہاں ایک سیاہ فام عورت بریڈ کو مار دیتی ہے، مین کو مار دیتی ہے۔ جب مرے ہوئے مین کارٹر کے پاس وکٹر کو وہ نقشہ مل جاتا ہے، وکٹر نیٹ کو پیراشوٹ پہن کر چپ چاک پلین سے نکلنے کا بول کر نیچے کود جاتا ہے، مگر بریڈ کے آدمی نیٹ پر گولیاں چلانے والے ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے نیٹ پلین میں رکھی ہوئی رسیاں کھول دیتا ہے جس سے سارا سامان باہر لٹکنے لگتا ہے۔ اسی کارگو میں نیٹ کا ایک پاؤں پھنس جاتا ہے اور وہ کارگو کے ساتھ پلین کے باہر لٹکنے لگتا ہے، اور ہم سب مل کر فلم کے شروعاتی سین میں پہنچ جاتے ہیں۔ نیٹ اور کلوئی ایک سمندر میں گر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پاس ہی ایک آئر لینڈ ہے۔ اب نیٹ اکیلے ہی خزانے کی لوکیشن پر چل پڑتا ہے جہاں اسے 2 سونے سے بڑی ہوئی شپ ملتی ہیں کہ وہ خزانے کو دے کر اپنے بھائی کو یاد کر رہا تھا کہ وکٹر اسے ٹریپ کرتا ہوا اچانک نیٹ کے سامنے آ جاتا ہے۔ خزانہ ملنے کی خوشی ابھی کم ہی نہیں ہوئی تھی کہ بریڈ کے لوگ وہاں آ جاتے ہیں، جن سے بچنے کے لیے وہ اسی شپ میں چھپ جاتے ہیں۔ تبھی وہاں 2 بڑے ہیلی کاپٹرز آتے ہیں جو اپنے ساتھ ایک ایک شپ کو لے کر وہاں سے نکلنے لگتے ہیں۔ ادھر وکٹر ہیلی کاپٹر کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ موقع دے کر بریڈ کے آدمیوں کو مار کر ہیلی کاپٹر کو ہائی جیک کر لیتا ہے۔ یہ دیکھ کر بریڈ کے آدمی ان پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر دونوں طرف سے لڑائی ہوتی ہے تو وکٹر اپنا سونے سے بھرا ہوا بیگ بریڈ کو مارتا ہے جس سے وہ سمندر میں گر جاتی ہے، اور وکٹر نیٹ کو بچا کر ہیلی کاپٹر پر چڑھ جاتا ہے۔ اب وکٹر تھوڑا سا اداس تھا تو نیٹ اپنی جیب سے کچھ سونے کی چیزیں نکال کر وکٹر کو دکھاتا جس کو اس نے خزانے میں سے نکال لیا تھا۔ دونوں کو آخرکار سونا مل جاتا ہے اور نیٹ کو خزانے کے ساتھ ایک قابل بھروسہ دوست بھی ملتا ہے۔ مووی کے اینڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیم ابھی زندہ ہے اور وہ ایک جیل میں بند ہے، اور وہ وہاں سے ابھی بھی نیٹ کے لیے لیٹر لکھ رہا ہے۔